حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، ذوالفقار حکمت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب کو اس نور سے، اس ہدایت سے اور اس جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے جمال کے حسن سے آراستہ کرے، اور وہ کیفیات اور وہ خوبصورت معنوی اور باطنی قوتیں عطا کرے جو آپ کو حریت اور شجاعت کا سبق دیتی ہیں، اور جو آپ کو میدان عمل میں جو ہے کھڑا کرنے کے واسطے درکار ہیں، جو آپ کو حسینی کردار سے متصل کرنے میں مددگار ہوں، اور جو آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو دو جہاں کے خیر سے متصل کریں اور دو جہاں کے تمام تر شر سے محفوظ رکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے، چونکہ اب آج جو ہے ہمارا الوداعی پروگرام ہے ماہ رمضان کی مناسبت سے، جو کہ بڑا ہی غم زدہ کرنے والا ایک لمحہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، یہ اوقات ہوتے ہیں، یہ گھڑیاں جو پورے ماہ میں جو ہمارے ساتھ ایک جو قلوب کی بہار کا مہینہ ہے وہ اس قدر تیزی سے گزرا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ سب پل جو ہے پلک جھپکتے ہاتھوں سے سرک گئے۔ امام سجاد علیہ السلام جو ہے جس طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور اس کے متعلق دعائیں اور اس کے متعلق تیاری کیا کرتے تھے، جو کہ انسان کی عقل اور اس کی فکر اور اس کے قلوب کی جو طہارت اور اس کی رشد کے لیے ضروری ہیں، وہ اسی طرح جب الوداع کیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں، اپنے کلمات میں، اپنے جو ہے گفتگو میں اور اپنے انداز زندگی سے جو ہے اس سے قلبی اور اس معنوی کیفیت کا اظہار بھی کرتے تھے جو کہ ماہ رمضان کو الوداع کرتے وقت ہوتی تھی۔ آج جو ہے ہم گفتگو کریں گے امام سجاد علیہ السلام کی ان سب دعاؤں اور ان سب کیفیات اور ان سب اہم ترین اسپیکٹس پر کہ وہ کس طریقے سے ماہ جو ہے سیام کو الوداع کرتے تھے، اور الوداع کرنا بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے، اور ہم جب الوداع کرتے ہیں تو ہماری کیفیت جو ہے باطنی اور معنوی کیفیت کیا ہونی چاہیے، فکری طور پر ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور جو ہے بعد میں جو ہم منتظر ہوتے ہیں جو ہے اگلے ماہ سیام کے لیے، تو اس میں تھرو آؤٹ دا ایئر ہماری جو ہے کیا کیفیات ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم ماہ رمضان کی بہار کے اس مہینے میں جو موجود کیفیات ہیں ان کو پریزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے ان کے اوپر مزید اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ، بہت ہی بہترین گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ کے قلوب کو حرارت بھی دیتے ہیں، آپ کی فکروں کو جلا بھی بخشتے ہیں اپنے خوبصورت کلمات سے، خوبصورت فکر سے، اور جو ہے خوبصورت جو ہے بیان سے۔ ہم بڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ مولانا سید علی رضا زیدی صاحب کی طرف، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا السلام علیکم اور خوش آمدید، اور بہت ہی جو ہے وہ ایک دکھی کر دینے والا جو ہے وقت ہے الوداع جو ہے رمضان کا، کہ ہم جب ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہیں تو ہمارے دل مغموم ہوتے ہیں، اور اس وقت تو اس بار تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارا جو ہے ماہ رمضان کو ہی ہم الوداع کرتے وقت مغموم نہیں ہے، بلکہ جو امت مسلمہ میں جو تکالیف اور اذیتیں اور پریشانیاں چل رہی ہیں فلسطین کو لے کر، کشمیر کو لے کر، جو ہے کابل کو لے کر، اور دوسرے جو ہے ہمارے بہن بھائی جو بھی اذیت اور تکلیف اور پریشانیوں ہیں ان کو لے کر، تو اس میں یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ الوداع رمضان بنیادی طور پر الوداع کی کیا معنی ہیں، مفاہیم ہیں، بالخصوص امام جو ہے زین العابدین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فائزہ، آج واقعاً اس سے پہلے کہ میں کچھ نایاب نکات اور کچھ گزارشات آپ کے پاک اور مقدس ذہن کے سپرد کر دوں، اور اپنے پاک اور مقدس ناظرین، سامعین اور مخاطبین کے لیے چند نکات امام سجاد علیہ السلام کی پاک اور مقدس دعا سے عرض کروں۔
میں عرض کروں کہ حضرت امام خمینی کا جو دیوان ہے اس میں ایک جملہ ہے، ایک شعر ہے امام کا جو شاید اس وقت ہماری ترجمانی کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ آہ جب جان چمن کوچ پہ تیار ہوا، آہ جب جان چمن کوچ پہ تیار ہوا، حشر سے پہلے عجب حشر نمودار ہوا، چشم مایوس میں دھندلا گیا منزل کا نشاں، جب جدا قافلے سے قافلہ سالار ہوا۔ واقعاً دعائے وداع رمضان امام سجاد کے پاک اور مقدس آسمانی الہی و ملکوتی قلب کی ترجمان ہے۔ فائزہ ودا یعنی انسان اس کو ودا کرتا ہے کہ جس سے محبت و مودت و عشق اور عاشقی کے لمحات جس کے ساتھ گزرے ہوں، جس کے ساتھ دل کی وابستگی ہو، کہ انسان اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کرے، اس حد تک وابستہ کرے کہ جب وہ جانے کے لیے خدا حافظ کہے تو ایک عاشق کے قلب کی حالت ایسی ہو کہ اس کے قلب میں ایک آتش فشاں روشن ہو اور اس کی پاک اور مقدس آنکھوں سے ایک اشک کے سیلاب رواں دواں ہوں اور اس کے پورے وجود پر ایک کپ کپی اور ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہو، کیونکہ انسان جب اس ودا کی صورتحال کو اختیار کرتا ہے اور جب ودا کی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء و جواہر پر ایک رنج و الم، غم و حزن اور ایک مکمل سوگواری انسان کے وجود پر متلجی ہوتی ہے۔ حضرت امام سجاد رمضان کو فقط ایک ماہ کے عنوان سے نہیں دیکھتے تھے، یہ ہماری نگاہیں ہیں کہ جن کے اندر طہارت و محبت و مودت و عشق اور عاشقی نہیں ہے، اور ہمارے قلب کے اندر وہ حرکت و حرارت نہیں ہے کہ ہم حقیقت رمضان کو کسب کر جائیں یا باطن رمضان کی حقیقت کو سمجھیں۔ امام سجاد چونکہ معشوق ازلی ہیں اور زمین پر اللہ کی آیات ہیں، مرضات اللہ کے مقام پر ہیں، اور تمام غیب امام سجاد کے سامنے عالم شہود اور عالم سجود کے اندر ہے۔ امام ان تمام چیزوں کی باطن سے واقف ہیں جن چیزوں کے ظاہر کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ماہ مبارک رمضان فقط ایک مہینہ نہیں ہے کہ اور مہینوں کے طرح گزر گیا اور انسان ان مہینوں کے گزرنے پر تف اور غم کا اظہار نہ کرے، نہ، ماہ مقدس رمضان کا اپنا ایک باطن ہے۔ فائزہ اس ماہ مبارک رمضان کا اپنا ایک باطن ہے، اس کے باطن کے اندر انسان کے لیے ایسی کرامتیں، شفقتیں، رحمتیں، برکتیں، لازوال عظمت اور نعمتیں موجود ہیں، اور اس کی حقیقت سے وہی لوگ آگاہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے قلب کے اندر وہ کیفیت موجود ہو کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت اور اس کے باطن تک رسائی حاصل کر جائیں۔ حضرت امام سجاد چونکہ امام وقت ہیں اور امام زمان ہیں اور اللہ کی مرضات کی حجت ہیں تمام عالم کے اوپر، یہی وجہ ہے کہ امام سجاد رمضان کی حقیقت کو کسب کر چکے ہیں، اس کے معنویت کو کسب کر چکے ہیں، اس کے باطن تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا امام جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان جب بندگان خدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ جب معشوق ازلی جب چلا جاتا ہے اور اس کے اٹھنے کی اور جانے کی تیاری ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کو الوداع کرتا ہے، ایک زیر بار آنکھوں سے ایک اشک سیلاب اس کی ملکوتی آنکھوں سے جاری و ساری ہوتا ہے، اس کے قلب کے اندر ایک آتشفشاں روشن ہوتا ہے، اس کے لب پر آہ و بکا ہے اور اس کے پورے وجود کے اندر حالت سوگواری ہے۔ امام سجاد کی یہ دعا رمضان کے باطن کو کشف کرنے اور رمضان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اولا و اعلیٰ اور عالی و متعالی ہے۔ فائزہ الوداع یعنی انسان ہر کس و ناقص کو الوداع نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کے آنا انسان کو پسند نہیں ہے، بعض لوگوں کی قربت انسان کو پسند نہیں ہے، بعض لوگوں کا محل وقوع انسان کو پسند نہیں ہے، بعض لوگوں کا وجود انسان کے لیے باعث محبت مودت نہیں ہے۔ امام جانتے ہیں کہ رمضان حقیقت میں کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں، شاید اس سے ہم بیان کر سکیں کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے۔ روایات میں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، پیغمبر اسلام نے قرآن کا مشاہدہ کیا، قرآن نے پیغمبر کو دیکھا۔ پیغمبر نے قرآن کا مشاہدہ کیا اور قرآن نے صاحب کتاب کا مشاہدہ کیا، دونوں رونے لگے۔ پیغمبر نے بھی گریہ کیا، قرآن نے بھی گریہ کیا۔ فائزہ اگر آپ متوجہ ہوں، پیغمبر نے قرآن کو دیکھا، گریہ کیا، قرآن نے پیغمبر کو دیکھا، ہم گریہ کیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا قرآن سے کہ قرآن کیا وجہ ہے کہ تمہاری
ملکوتی آنکھوں کے اندر ایک اشک جاری ہے. بے اینگی یہی سوال قرآن نے کیا، یا رسول اللہ ابھی تو میں ستوت شاہی سے آیا ہوں، قلب اطہر کے اوپر نزول ہوا ہے، ابھی تو میرا وجود آپ کے سامنے ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ میرا استقبال کریں، آپ میرے آنے پر گریہ کیوں ہیں؟ خدا جانتا ہے، عجیب رمز و راز ہیں، عجیب اسرار ہیں ان تمام چیزوں کے. پیغمبر نے کہا قرآن کیوں تم نے گریہ کیا؟ قرآن نے کہا یا رسول اللہ تخت ستوت شاہی پہ آپ ایسے نہ تھے. پھر جب قرآن نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں گریہ کیا، بے نہیں پیغمبر نے یہ جواب دیا، کہا اے میرے قرآن، ایک کلام حضرت حق، ایک کلام معنویت، ایک کلام انسان ساز، نور حضرت حق میں تو بھی ایسا نہیں تھا. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر اور قرآن ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ظلمت کدا ہے. قرآن نے یہی کہا یہ دنیا ظلمت کدا ہے. یعنی پیغمبر خاکی نہیں تھے، نہ قرآن کاغذی تھا. پیغمبر جب آئے اس دنیا میں تو پیغمبر نور کا لباس، اس عالم میں پیغمبر نور تھے، اس دنیا میں پیغمبر بشری ہو گئے اور قرآن کاغذی ہو گیا. یہ قرآن کا کاغذی ہو جانا اور نبی برحق کا بشری ہو جانا، یہ اس دنیا کے ظلمات و تاریکیاں ہیں. خدا جانتا ہے قرآن جس مقام عظمت سے نازل ہوا ہے، اسی محل وقوع سے، اسی آغوش حضرت حق سے صاحبان علم و حکمت، ائمہ معصومین، پیغمبر عظیم الشان اسی مقام عظمت سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کی حقیقت کا پتہ ہے. قرآن پیغمبر کو بشری ہوتا ہوا دیکھتا ہے، گریہ کرتا ہے. پیغمبر قرآن کو کاغذی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، پیغمبر گریہ کرتے ہیں. فائزہ رمضان بھی ایسا ہے. رمضان فقط ایک مہینہ نہیں ہے آیا اور چلا گیا، نہ یوں نہیں ہے. رمضان کی اپنی ایک قد و کاٹ ہے، ایک اس کی صورت ملکوتی ہے، ایک اس کا وزن معنوی ہے، ایک اس کا حرمت قدا ہے. وہ عالم عشق سے آیا ہے، عالم نور سے آیا ہے، عالم ملکوت سے آیا ہے. اس کے آنے کا مقصد و مقصود اور وہ کیا اپنے سینے کے اندر اسرار ربانی لے کر آیا ہے، کیا نعمت عظمیٰ انسان کو لے کر آیا ہے، کیا خدا کے تحفے تحائف اور خدا کے ہدیے اس دنیا میں انسانوں کے لیے لے کر آیا ہے. فقط امام سجاد کا قلب اطہر ان کو پہچانتا ہے، دیگر لوگ ان کو پہچاننے سے قاصر ہیں. رمضان کے باطن کو، رمضان کی حقیقت کو عام لوگ نہیں پہچان سکتے، یہاں تک کہ صاحب الزمان یا سید سجاد یا پاکیزہ و طیب و طاہر ائمہ معصومین علیہ السلام رمضان کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کریں. ایک مہینے کے چلے جانے پر امام سجاد کا یہ غم و حزن نہیں ہے. ایک مہینے کے چلے جانے پہ سید سجاد کی ملکوتی آنکھوں سے یہ سیلاب اشک رواں ہونا نہیں ہے. ایک فقط مہینے کے چلے جانے کے اوپر سید سجاد کے قلب کے اندر جو زلزلہ والی کیفیت ہے، جو غم و حزن ہے، غم و اندوہ ہے، اور رمضان کے فراق میں سید سجاد بے چین رہتے ہیں، یہ فقط ایک مہینہ نہیں ہے، نہ ایک وعدہ الہی ہے، ایک رحمت الہی ہے، ایک میثاق گاہ ہے، ایک وعدہ گاہ ہے، عاشقوں کی جلوہ گاہ ہے. یہاں سے انسان ملکوت تک پہنچتا ہے، اپنے معشوق تک رسائی حاصل کرتا ہے. اگر رمضان کے رمز و راز اور رمضان کی باطنی کیفیت ہمیں معلوم ہو جائے تو ہماری بھی وہی حالت ہے جو سید سجاد کی ہوتی ہے. سید سجاد کو معلوم ہے کون سا محبوب الہی ان کے درمیان فراق کی حالت کے اندر ہے. فائزہ فراق اس کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دیدار کر چکا ہو، جو پہلے مقام لقاء کے اوپر ہو، اس کو فراق نصیب ہوتا ہے. مولا کائنات دعائے کمیل میں فرماتے ہیں فَبِحَبَّنِ یا الہی سیدی مولا صبرت علی عذابک فکیف اصبر الی فراق. مولا کائنات جو آج فراق میں روتے ہیں وہ دیدار کر چکے ہیں، لقاء کے منزل حاصل کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے فراق کے اندر تڑپتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اور آپ کی ملکوتی چشم بصیرت سے ایک سیلاب اشک ہے جو آپ کے سرخ رخساروں کے اوپر رواں دواں ہے. ودا فقط ایک ماہ کا ودا نہیں ہے، ایک محبوب الہی کا ودا ہے، ایک وعدہ گاہ یہ خدا کا ودا ہے، ایک عاشق و جاننثاروں فداکاروں کی دل سوزی کا ودا ہے، ایک مہمان خدا، ایک ضیافت الہی، ایک خدا کا پاک اور مقدس مہینہ کہ جو ہم مہینہ جس کو سمجھتے ہیں در حقیقت یہ مہینہ نہیں ہے، یہ وعدہ گاہ یہ خدا ہے، رحمت الہی ہے، یہ خدا کا حسن جمال دیدار اور بندگان خدا کو اپنے معشوق سے ملانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے. اس نے جیسے پیغمبر نے
جیسے نور نے لباس بشری پہنا اور قرآن نے لباس کاغذی پہنا، ایسے کی رہے ماہ مقدس رمضان نے لباس ماہ پہن لیا ہے، جبکہ یہ ماہ نہیں ہے، اس کے باطن میں کچھ اور رمز و راز، اسرار غیبیہ موجود ہیں اس کے اندر۔ خدا جانتا ہے ہماری یہ کیفیت نہیں ہو پاتی رمضان کے اندر، ہم کتنی بھی رکوع و سجود و قنوت و قیام و دعا و مناجات کریں، کس قدر بھی اپنے آپ کو ان دینی اقدار سے آراستہ پیراستہ کریں، کس قدر بھی اپنے آپ کو دینی لباس سے آراستہ پیراستہ کریں، کس قدر بھی کتابیں پڑھیں، کتب بینی کریں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں، تشخیص کریں، خدا جانتا ہے جب تک مادیت کی نجاست ہمارے قلب کے اندر موجود ہے، جب تک خود خواہی، خود پسندی، خود نمائی کی نجاست موجود ہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا، جب تک ہم امام شناس نہیں ہو جاتے، جب تک ہم قلب اطہر امام زمان کو شناخت نہیں کر جاتے، جب تک اپنے وجود کو سپرد امامت نہیں کر جاتے، ہم کائنات کے کسی رمز و راز کو حاصل کرنے اور خدا کے ان اسرار کے محرم بننے سے قاصر ہے۔ خدا نے آئمہ یوں بھیجے ہیں تاکہ آئمہ کی اگر تم اطاعت کرو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ رمضان کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے قرآن کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے پیغمبر کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے دین کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ شعور و آگاہی، علم و حکمت کیا چیز ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ معشوق ازلی کے جانے پر ایک عاشق بے قرار، ایک زاہد بے داغ کی رنج و الم کیا ہوتا ہے۔ جی فائدہ آقا اس میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی تھی کل بھی، جس طرح ابھی بھی آپ نے بات کی، ایک کہ ملاقات ماہ رمضان سے مثلاً اب جو ہم مثلاً سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہے، اور جو آئمہ اطہار علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سے ملاقات ہے، یا اس کے اندر جو بھی اسرار و رموز ہیں ان سے ملاقات ہے، وہ ملاقات کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے بحیثیت جو ہے اللہ رسول کے ماننے والے اپنے آئمہ اطہار کے سپرد، یعنی ولایت کے سپرد خود کو کرتے ہیں، یعنی سپرد کرنا کیا ہے دوسرے لفظوں میں، کیونکہ ہم جنرلی تو کہتے ہیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، مگر ایکچولی جو آئمہ کے نگاہ میں وہ سپردگی کیا ہے، اس کی کیا معنی ہوں گے؟ فائزہ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کل بھی آپ کی مقدس خدمت میں نے عرض کیا تھا، اور اپنے پاک اور مقدس ناظرین کے حضور میں نے عرض کیا تھا، فائزہ دیکھو ایک دن کے اندر کوئی شخص حقائق کو جان نہیں سکتا ہے، ایک دن کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو اس مسلک عرفانی اور ذوق معنوی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، ایک دن میں وہ اپنے آپ کو دریائے ملکوت و سمندر عشق میں غوطہ زن نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز جو میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں فائزہ، پہلی چیز ایک تفکر تطہیر ہے، کہ اگر ہماری فکر کی تطہیر ہو گئی اور ہماری فکر کے اندر ایک طہارت کے آثار پیدا ہوئے، یہی فکری تطہیر ہمارے قلب کے اندر طہارت کے آثار و ابزار و اوزار پیدا کرے گی۔ دوسری بات میں آپ سے کہوں، ٹھیک ہے ابھی ہم اس مقام پر نہیں ہیں، اس جگہ پہ نہیں ہیں کہ ان رمز و راز کو سمجھ سکیں، لیکن جو میں نے کئی دفعہ کہا، آج میں بہت تاکید کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہوں۔ فائزہ دیکھو بہت سارے امور ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، بہت سارے کمالات ہیں، عظمتیں ہیں، رمز و راز ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، خدا کی خلقت کے راز ہیں، بہت ساری عظمتیں زمین کی، آسمان و زمین کے درمیان بہت سارے رمز و راز اور بہت ساری حقیقتیں پنہاں ہیں، ان کو آشکار کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ مومنین غیب کے پردے کو چاک کریں۔ خدا نے غیب کو اس وجہ سے خلق نہیں کیا کہ غیب رہے، خدا نے اس وجہ سے غیب کے پردے کو رکھا ہے، کچھ مردان خدا اٹھیں، کچھ جری، بہادر، صدیق، صادق، امانت دار، سالم اور سعید اور رشید لوگ اٹھیں، غیب کے پردے کو چاک کریں، ان میں یہ قوت، قدرت، توانائی موجود ہو کہ غیب کے پردے کو گرائیں، غیب کے پردے کو چاک کریں، اور غیب کی اس طرف جو عظمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ فکر تطہیر ضروری ہے۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں اور ایک عرض کروں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، فائدہ دیکھو جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم، عرفا کے قلوب کی حرکت، اولیاء کے دیدار کی کیفیت، ان کے رمز و راز، آہوزاری، گریہ و زاری، ان کا دیدار، ان کا لمس، ان کا حس، ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں کے بارے میں۔ ایک سعید انسان یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں جانتا ان رمز و راز کے بارے میں، نہ یہ کہ کوئی بدکار انسان آئے، فاسق انسان آئے، ضدی، ہر درم، جاہل اوباش انسان آئے اور کہے کہ نہیں میں ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، یہ باتیں تخیلاتی ہیں، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
نہ فائزہ ہزاروں ایسے امور ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو جو اولیاء نے ہم سے کہا پہلی منزل کیا ہے؟ جن امور کو تم نہیں جانتے، نامعلوم امور کو تم اگر نہیں جانتے ان کا انکار مت کرو. کہو نہیں ایسی چیزیں موجود ہیں مگر میں نہیں جانتا، میری کم علمی ہے، میری جہالت ہے، میری گمراہی ہے. یہ میری جہالت اور گمراہی ہے کہ میں اولیاء کے کسب و کاس کو نہیں پہچانتا ہوں، ان کے مشاہدے کی کیفیت میرے سامنے موجود نہیں ہے، ان کا مکاشفہ جو عالم میں مکاشفہ کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. لہٰذا پہلی بات یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں ناتوان ہوں. مولا کائنات نے کل جملے عرض کیے تھے آپ کے سامنے، عرض کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحمك ذلیل الا عزیز. مولا یا مولا انت الحی وانا میت وهل يرحمك میت الا حی. فرمایا کہ مولا کائنات اپنی اس دعا کے اندر فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں بندہ ہوں اور تو معبود ہے، اور بندے پر سوائے معبود کے کون رحم کرے گا. مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحمك ذلیل الا عزیز. پروردگار تو عزیز ہے اور میں ذلیل ہوں، اور ایک ذلیل پہ عزیز کے سوا کون رحم کرے گا. ہمیں نہیں معلوم ان دعاؤں کے اندر کیا رمز و راز موجود ہیں، یہ کس قلب سے بلند ہوتی ہیں، یہ کون سے مقام پرواز عطا کرتی ہیں، یہ کون سے مقام معارج اور مقام عروج تک انسان کو پہنچاتی ہیں. میں پہلی بات یہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، مومنین سے، صالحین سے، دیکھو ان باتوں کا انکار مت کرو. تم یہ مت کہو کہ یہ باتیں تخیلاتی ہیں. اور عرفان نے جو کوئی مکاشفہ کیا ہے، ان کے جو رمز و راز ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باتیں، خدا کی قسم ان کا انکار مت کرنا. اگر تم نے انکار کیا تو شاید یہ درجات، یہ مراتب، یہ مقامات، یہ عظمتیں، یہ لذتیں، یہ خدا کا قرب اور حسن اور جلال اور جمال اور زیبائی انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، میں ہرگز نہیں جانتا، میرا علم کم ہے، میرے پاس شرافت و کرامت نفسی موجود نہیں ہے، میرا باطن پاک نہیں ہے، میرے ظاہر کے اندر نجاستیں، میرے باطن کے اندر کثافتیں، یعنی ہمیشہ انسان کہے کہ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ مُسْتَقِيمُ. جب انسان قلب سے یہ کہے گا پروردگار ناتواں ہوں، خدا اس کو توانائی عطا فرمائے گا. جب انسان کہے گا پروردگار جہل مطلق ہوں، پھر خدا اس کو علم مطلق کی سیر کرائے گا. جب ایک انسان کہے گا کہ نہیں میں ضعیف ہوں، خدا اس کو قوت و قدرت توانائی عطا فرمائے گا. جب کوئی انسان کہے کہ نہیں میں میت محض ہوں، تو خدا اس کو حی القیوم کا ذائقہ چکھائے گا. فائزہ یہ دعائیں بھی ایسی ہیں، خدا کی قسم امام سجاد کی یہ دعائیں، ایک کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا میں ان کو قرات کر پاتا. البتہ کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک وقت پر بیان کروں گا، ذرا اس دعائے ودا کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں امام کی کیفیت کا اندازہ کریں کہ امام ایسے بے قرار ہیں ماہ مبارک رمضان کے جانے پر، ایسے بے قرار ہیں کہ جیسے ایک عورت کہ جس کا جوان بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، اس عورت کے قلب میں جو درد و رنج و علم ہے، بے عین ہی وہی درد و رنج و علم رمضان کے فراق پر امام کو حاصل ہے، کیونکہ امام کو معرفت ہے رمضان کی. ہم رمضان کی معرفت سے آگاہ نہیں ہے. کوشش کیا کرو کہ دیکھو کم از کم ایک اتباع، ایک کوشش کرو، ایک اطاعت کرو کہ جب ماہ مبارک رمضان کی آخری دن آئیں، خدا سے کہو پروردگار رمضان کا رنج و علم مجھے عطا فرما، وہ کیفیت مجھے عطا فرما جو سید سجاد کی ہوتی تھی. میری باطنی آنکھوں کو کھول دے، تاکہ پروردگار تیرے حقائق کو لمس کر سکوں، تیرے حقائق کو دیکھ سکوں، رمضان مبارک کی اصل شکل و صورت کو دیکھ سکوں، اس کی ملکوتی شکل کو دیکھ سکوں، اس کی الہی اور ربانی حیثیت کو جان سکوں، کہ مقام اور مراتب کو پہچان سکوں اور اپنے آپ کو سپرد رمضان کر سکوں. فائدہ یہ چیزیں جو میں عرض کر چکا ہوں. پہلی چیز یہ کہ یہ مت کہو کہ میں ایک دن میں سب پہنچ جاؤں گا، نہ، کوشش کرو خدا سے راز و نیاز کرو، اور ہمیشہ کہو کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. جیسا میں نے ابھی عرض کیا، اگر انسان کہے کہ میں ضعیف ہوں، خدا سے قوت عطا فرمائے گا. اگر انسان یہ کہے خدا کے سامنے خدایا میں ذلیل ہوں، خدا اس کو عزیز کر دے گا. اگر ایک انسان کہے پروردگار میں میت محض ہوں، خدا اس کو حی القیوم کی مقام تک پہنچا دے گا. ایک انسان کہے کہ پروردگار کہ میں مرزوق ہوں، خدا اس کو رزاقیت کا ذائقہ چکھائے گا. ایک انسان کہے پروردگارا میں حقیر ہوں، خدا اس کو عظمت کا ذائقہ چکھائے گا. پہلی چیز اعتراف ہے فائدہ، پہلی چیز اعتراف ہے کہ میں اعتراف کروں کہ میں رمضان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں، امام سجاد کے قلب کی کیفیت سے واقف نہیں ہوں. امام سجاد کو جو مکاشفہ ہے، جو مشاہدہ ہے، جو رمز و راز ہے، جو حقیقت رمضان پتہ ہے، میں اس کو نہیں جانتا. اطاعت یہ ہے کہ میں دیکھوں
کہ ماہ مبارک رمضان کے ان دنوں میں، آخری دنوں میں سید سجاد کی حالت کیا ہوتی تھی. امام کی ملکوتی آنکھوں سے ایک سیلاب اشک تھا، ایک سیلاب رنج اور الم تھا جو آپ کے سرخ رخسار کے اوپر بہتا تھا. آپ کی زبان درد و نالہ و فریاد بلند کرتی تھی. یعنی امام نے کیا ایسا رمضان کا چہرہ دیکھا، امام کے قلب میں کیا ایسا حسن و گداس موجود ہے، کیا ایسا فراق موجود ہے، رمضان میں ایسا کیا حسن و جمال ہے رمضان کے اندر کہ رمضان معشوق سید سجاد ہے اور سید سجاد عاشق رمضان ہے. یہ کیفیت، یہ لذت، یہ محبت، یہ معنویت، یہ حسن و جمال مجھے کیوں نصیب نہیں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے فقط زبان سے کہا ہے اطاعت، اپنی زبان سے کہا ہے مطیع اللہ ولرسول، لیکن خدا کی قسم ابھی اطاعت کی رمز و راز اور اور اطاعت کی حسن و جمال اور اطاعت کی شیرینی ابھی میری زبان نے اس کا ذائقہ چکھا نہیں ہے. فائزہ، ان امور پہ کم از کم بات تو ہو. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کم از کم بات تو ہو. اور رمضان کے جانے پر بھلی ہمارا گریہ ابھی معمولی ہو مگر ہو تو کم از کم. ایسا نہ ہو کہ سید سجاد ان ایام میں ان کے قلب میں تکلیف ہے اور ہم عید آنے کی خوشی میں ہمارے قلب کی حالت غیر ہو. نہ، ایک موتی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری اور باطنی کیفیت اپنے امام کے پہلو با پہلو ہوتی ہے. تشیع کہتے ہی اسے کیوں ہے کہ ایک عاشق اپنے، جب معشوق کو غم ہو عاشق کو بھی غم ہو. جب معشوق لذت حاصل کرے عاشق بھی لذت حاصل کرے. جب معشوق کو عروج ملے تو عاشق کو بھی عروج ملے. جب معشوق اپنے خدا میں فانی ہو جائے عاشق اپنے مولا میں فانی ہو جائے. جب معشوق کے قلب میں درد ہو تو عاشق کے قلب میں بھی درد ہونا چاہیے. جب معشوق کی سرخ رخسار کے اوپر آنسو گریں تو خدا کی قسم یہ تڑپ ایک عاشق کے قلب میں بھی پیدا ہونی چاہیے. یوں نہ ہو سید سجاد ان دنوں میں غمزدہ ہیں اور ہم خوش ہو جائیں. نہ، یہ اطاعت حقیقی نہیں ہے، یہ اطاعت معنوی نہیں ہے، یہ وہ اطاعت نہیں ہے جو اطاعت خدا ہم سے چاہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی. جی فائزہ. اگر میں جاننا چاہوں گی کہ کچھ دعا کے کلمات جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو راز اور نیاز امام نے اپنی دعا میں کیے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، جو قلوب کو حرارت دینے والے ہیں. بے شک کہ امام کی ہر دعا ہی اس قدر قیمتی ہے اور ہر جملہ اس کا اس قدر انمول ہے کہ شاید ہم ایک ہی جملے کو ہی صحیح معنوں میں درک کر سکیں تو نہ جانے ہماری کیا کیفیت ہو اگر ہم اس لیول پہ آ سکیں. لیکن میں چاہوں گی کہ کچھ اس کے اسپیکٹس ہمارے لیے آپ نے کھولیں اور انہیں بیان کریں کہ اس دعا میں ہے کیا، اس کی کتنے حصے ہیں. فائزہ، یہ ایک بہت طولانی امام کی دعا ہے. میں فقط چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق. ہم فقط قاری دعا ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ دعا کرنے والے کے قلب پر یہ جملے کہتے ہوئے کیا اثر ہوتا ہے. خوب امام فرماتے ہیں، سلام ہو تجھ پر اے ماہ مقدس رمضان، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا. تجھ پر درود و سلام ہو اے ماہ مبارک رمضان، تو گناہ گاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دل میں کتنا پرہیبت ہے. تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تجھ پر سلام اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہیں. تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کی ہم نشینی باری خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں ہے. تجھ پر سلام ہو کہ جب تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو گیا. تجھ پر سلام اے وہ کہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ ہی خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے. تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے پر قلب اس قدر رنجیدہ خاطر ہے. تجھ پر سلام تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے. تجھ پر سلام اے ماہ مقدس رمضان، تجھ پر سلام تیری شب قدر پہ سلام جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. سلام ہو ابھی ہم کل تجھ پر کتنے فریختہ تھے، تیرے آنے پر کتنے خوش تھے. تیرے آنے پہ ہمارے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی تھی. تجھ پر سلام اے ماہ مبارک رمضان، تجھ پر سلام تیری ان فضیلتوں پر جن سے اب ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں. سلام ہو تجھ پر
اے اللہ ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر رہے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے، ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب فرما۔ یعنی امام فرماتے پروردگار ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے، ہمیں وہ حق شناسی عطا فرما کہ رمضان کی حق و حقیقت کو اور رمضان کے چہرے ملکوتی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ کیفیات موجود ہوں۔ ہمیں اس کی حق شناسی کی توفیق دے اور اس کے احکام کی ہدایت فرما۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمی اور کوتاہی کے ساتھ، اور پروردگار ہم اس حق تک نہیں پہنچ سکے جو حق تو نے ہمارے لیے مخصوص کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں۔ اے اللہ ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سحر انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں۔ اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری ہے، کوتاہی ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے، لہذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہمیں ایسا اجر عطا فرما کہ ہم اس کے ذریعے دلخواہ فضیلتوں و سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے کہ جن کے ہم آرزومند تھے اس کے عوض ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور ہم نے تیرے حق میں جو کوتاہی کی، جو کمی و کوتاہی کی، اس پر ہمارے عذر کو قبول فرما۔ ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ مبارک رمضان سے جوڑ دے، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کی بجا لانے پر ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس اطاعت پر کہ جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک دوسرے مہینے کے بعد ماہ رمضان میں تیری حق کی ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ و کبیرہ معصیتیں کی ہوں یا کسی گناہ سے آلودہ ہوئے ہوں اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھول سے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسروں کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو پیغمبر اسلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں اپنے پردہ رحمت میں ڈھانپ لے اور اپنی عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے۔ السلام علیکم۔ فائزہ، یہ دعا کے چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں وہی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یعنی معرفت رمضان، حقیقت رمضان، یعنی سعادت تک انسان کیسے پہنچے۔ جی فائزہ۔ اگر تو آپ ہمیں تھوڑا سا بیان کیجئے کہ ہم ان دعاؤں کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ یعنی ابھی تو ٹھیک ہے ماہ رمضان تھا، ہم نے کچھ ٹائم عبادات کی طرف تھوڑا بہت توجہ دیا، اپنی بہت ساری کمزوریوں کے باعث ہم اس کیفیت تک بہت مشکل سا ہو جاتا ہے ہمارے لیے پہنچ پانا۔ تو ہم کیا ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال کریں، کس طرح ان دعاؤں میں غور کریں کہ یہ ہمیں کم سے کم جو ہے اس کیفیات کی طرف متوجہ کریں اور ان کیفیات میں ہمیں لے کر جائیں، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں اس لذت دعا کو، اس لذت عبادت کو، اس ہدف بندگی تک جو ہے وہ پہنچ سکیں جو ان کا اصلی ہدف ہے۔ فائزہ، میں پہلے بھی ایک جملہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر چکا ہوں، فائدہ یقین کریں اگر ان دعاؤں کی استطاعت و صلاحیت ہمارے اندر نہ ہوتی اور معرفت کی ان وادیوں میں ورود کی صلاحیت ہمارے پاس نہ ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام ہمیں کبھی بھی وہ بار ہمارے کاندھوں پہ نہیں ڈالتے جو ہم اٹھانے سے قاصر ہیں۔ یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت، استطاعت موجود ہے، کب؟ جب ہم سنجیدہ ہو جائیں، جب ہم سمجھدار ہو جائیں، جب ہمارے اندر فہم پیدا ہو جائے، جب ہمارے اندر ذہانت پیدا ہو، جب ہمیں سعادت کی عشق پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور ہم سعادت کو اور شرافت و کرامت کو اور پاکیزگی کو جب ہم تلاش کریں گے، فائزہ وہ چیزیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ خدا چاہتا ہے تھوڑا سا سعادت کو بھی ایکسپلین کیجیے، معذرت چاہوں گی قطع کلامی کے لیے۔ جی فائزہ، امام صادق سے کسی نے پوچھا سعید کون ہے، کون سعید ہے اور کون شقی ہے؟ حضرت امام نے فرمایا کہ سعید وہ ہے جس کے عقائد حقہ ہوں، جس کے عقائد حقہ ہوں، عقائد توحیدی ہوں، نہ تخیلاتی۔ ابن ملجم ایک ایسی شخصیت ہے، فائدہ وقت نہیں ہے میں نرس کرتا، ہم
دین خود ساختگی کے علمدار ہیں. ہم خود اپنے پاس سے سوچتے ہیں یہ خدا کو پسند ہے، نہ یوں نہیں ہے. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے خدا کو کیا پسند ہے، ہمیں اس کو پسند کرنا چاہیے. ابن ملجم ایک احمق اور بے وقوف اور ایک متعصب دیندار شخصیت کا حامل تھا. اس نے خود سوچا، اس نے کعبے میں بیٹھا، اس نے خود سوچا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے، کہ علی کو اس دنیا سے رخصت کرو، علی کو قتل کرو تاکہ دنیا امن و امان میں بدل جائے. یہ دین خود ساختگی ہے. دین خود ساختگی کا جو علم بردار ہے، جو بنیاد گزار ہے، وہ خود ابن ملجم ہے. آج ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا یہ کام کرنا خدا کو پسند ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں. نہیں، یوں نہیں ہے، یہ دین خود ساختگی ہے. امام فرماتے ہیں سعید وہ ہے جس کے عقائد حقہ. آپ کو معلوم ہو توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، ولایت کیا ہے، معاد کیا ہے، آپ کو اس پر ایمان ہو. فائدہ ہزاروں مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں، نجاستیں اور کثافتیں توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. ہر اختلاف کے پیچھے توحید کو نہ سمجھنا ہے، ہر نجاست کے پیچھے توحید سے عدم معرفت ہے. جب ہم توحید سے عدم معرفت کریں گے اور توحید کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، خدا کی قسم حقائق و لطائف تک پہنچ نہیں سکتے. امام نے فرمایا کہ سعید آدمی وہ ہے کہ جس کے عقائد حقہ ہوں، نہ یہ کہ عقائد خود ساختہ ہوں. خود ساختہ عقائد نہیں، عقائد حقہ. پھر فرمایا کہ جس کے اخلاق یعنی اخلاق فاضلہ رکھتا ہو. عقائد حقہ، اخلاق فاضلہ. اخلاق فاضلہ وہ کیا؟ مثلا ایک حقیقی اخلاق کو سمجھنا. اخلاق فقط ادبیات سے الگ ایک چیز ہے، ادبیات الگ ہے، اخلاق الگ ہے. اخلاق ایک باطنی کیفیت کا نام ہے. اللہ کے اسما کو اپنے وجود میں اتارنے کا نام اخلاق ہے. کریمانہ و اخلاق فضائلہ ہے. فائدہ یہ موضوعات بہت عمیق ہیں، بہت گہرے ہیں. ہمیں مسلسل چاہیے کہ ہم پورے سال کم از کم بیٹھیں اور ان مسائل کے اوپر کہیں کسی حد تک بات کریں اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. تیسری چیز امام فرماتے ہیں، پہلی چیز ہو گئی عقائد حقہ، اخلاق فاضلہ، عمل صالحہ. عمل صالح یوں نہیں ہے کہ فقط امام علی سے محبت کرو. میں نے کل پرسوں بھی کہیں کہا تھا، فائزہ حلوہ کہنے سے دہن شیرین نہیں ہوتا ہے. حلوہ کہنے سے دہن شیرین نہیں ہوتا ہے. دہن کو شیرین کرنے کے لیے آپ کو حلوہ کھانا پڑے گا. فقط ولایت کرنے سے، خدا کرنے سے، رسول کرنے سے، ماد کہنے سے، عدل کہنے سے کوئی انسان حقیقی خدائی، رحمانی اور ربانی نہیں ہوتا. نہ میں کہتا رہا ہوں لبیک یا رسول اللہ، لیکن میری پوری زندگی رسول اللہ کی سنت و سیرت عقائد کے مد مقابل. رسول اللہ نے جو راستہ مجھے بتایا میں اس پر عمل نہ کروں، اپنے قلب کے اندر لطافت و رحمت پیدا نہ کروں. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا تو امام صادق رسول اللہ کے عصے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ کا عصا امام صادق کے ہاتھ میں تھا. ایک شخص آیا، اس نے عصا کو بوسا کرنا شروع کیا. امام نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کا عصا ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں. امام نے فرمایا دموں کا دمی، مگر میرا دم رسول اللہ کا دم ہے، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے. دموں کا دمی، میں تمہیں یہ عصے سے تو محبت کر رہے جس رسول اللہ نے پکڑا. میں اولاد رسول، میں فرزند رسول، میں جان رسول، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا خون ہے. یہ ڈنڈا جو رسول اللہ نے پکڑا تمہیں مقدس نظر آ رہا ہے، مگر میں جو رسول اللہ کی شبیہ، رسول اللہ کی شباہت، رسول اللہ کی نیابت اور رسول اللہ کے مسند پر ہوں، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ تمہیں یہ ہے فائدہ. ہم رسول اللہ کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہنا چاہتا ایک الگ موضوع، رسول اللہ کا فقط ذکر کر رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کی حرمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، رسول اللہ کی سیرت و سنت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. رسول اللہ کی ضروریت کے قریب آنے سے ہم پریشان ہیں، اور ان کے پاک اور مبارک نور کی طرف آنے کی طرف توجہ ہم نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ کے چھوئے ہوئے اس عصے کو پکڑنے ثواب سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ضروریت، رسول اللہ کے نائب، رسول اللہ کے فرزندان، ان تک آنا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. خدا جانتا ہے. یہ حلوہ کہنے سے جیسے دہن میٹھا نہیں ہوتا، شیرین نہیں ہوتا، ایسے رسول کہنے سے کوئی انسان واقعا رسول اللہ
سے محبت و مودت اور رسول اللہ کے دین اور ان کی اولاد اور ان کی ذریت کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ یہ فقط ایک بہانہ ہے، یہ لخلقہ زمان ہے کہ رسول اللہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ کیسے ممکن رسول اللہ سے محبت کرو، حضرت زہرا سے محبت نہ کرو، ام المومنین سے محبت نہ کرو، حسن مجتبیٰ سے محبت نہ کرو، سید شہداء سے محبت نہ کرو، امام سجاد سے محبت نہ کرو؟ نہ، یہ لخلقہ زمان ہے رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ نہ، ان کی رسول اللہ کی کوئی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اگر ان کو رسول اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ سمجھتے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بزت و منی، یہ حضرت زہرا کے سامنے تسلیم و رضا کی حالت میں ہوتے۔ نہ، انہوں نے فقط حلوہ حلوہ کہا، رسول کہا، اور رسول اللہ کی نورانیت سے، معنویت سے، ان کے دین سے، ان کے رمز و راز سے، ان کے حقائق سے واقف نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ولایت کہہ رہے ہیں لیکن ولایت کے نور کو کسب کرنے سے محروم ہے، ولایت کی مرضی و منشا کو سمجھنے سے محروم ہے۔ ان پاک اور مقدس ولی کی ولایت شدہ ان دعاؤں کو فائزہ، یہ دعائیں اکثیر تڑپتے ہوئے دل پر یہ مرہم ہے، رنجیدہ قلب کے لیے مرہم ہے، توحید سے دور ایک انسان کے لیے یہ کتابیں مرہم، یہ دعائیں مرہم، یہ کتابیں تمہیں اونچے کمال تک پہنچائیں گی۔ یہ رمز و راز کی دعائیں جو غیروں کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس موجود ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھو لطافت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، اور اس میں جو رمز و راز ہیں خدا سے کو پروردگارہ سید سجاد کی قلب کی کیفیت، ویسی کیفیت میرے قلب کو قرار دے۔ ان دعاؤں میں مجھے معراج عطا فرما پروردگار، ان دعاؤں کی حقیقت اور ان دعاؤں میں موجود مطالب کو اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ جی فائزہ، اگر میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ تو کچھ دعا ہم نے بات کی امام سجاد علیہ السلام سے متعلق، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ الوداعی دن ہے، اور ماہ رمضان میں جب الوداع ہے تو ہمارے وقت کے امام اس کو کس طرح الوداع کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ؟ فائزہ، خدا جانتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کار خیر کریں کار بد کریں، قلب صاحب الزمان کو یا ہم رنجیدہ کرتے ہیں یا ہم خوشنود کرتے ہیں۔ میں خود دیکھوں میرا کون سا عمل صاحب، اگر واقعاً مجھے صاحب الزمان سے محبت ہے، اگر واقعاً میرا قلب صاحب الزمان کی طرف محو پرواز ہے، اگر میں عازم سفر ہوں صاحب الزمان کی طرف، تو میں دیکھوں کہیں میرے اعمال، روایات میں کہ پیر اور جمعرات 2 دن ہیں کہ ہمارے اعمال صاحب الزمان تک پہنچتے ہیں۔ فائزہ، ہمارے اعمال جو ہم ہفتے میں اعمال انجام دیتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال کو صاحب الزمان ایک نظر کرامت ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر مومنین کے اعمال کثیف ہیں، ضعیف ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، پست ہیں، سیاہ، قلب اطہر صاحب الزمان میں ایک رنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر مومنین کے اعمال رشید ہیں، سعید ہیں، سعادت مند ہیں، پاکیزہ ہیں، اچھا اخلاق رکھتے ہیں، عقائد حقہ ہیں، اخلاق کریمانہ ہے، اعمال صالحہ ہیں، خدا کی قسم صاحب الزمان کی قلب کے اندر ایک خوشی، ایک راحت، ایک سکون، ایک قرار و طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ پھر صاحب الزمان اس عامل کے لیے کہ جس کے گھر سے یہ نعمتیں آئی ہیں، ایک مومن صالح، رشید، حقیقی، ایک سعید، ایک رشید، ایک امانت دار، ایک صدیق، ایک صادق انسان ایک اچھا عمل انجام دے، صاحب الزمان اس پر نگہبان ہے، صاحب الزمان اس پر نگہبان ہے۔ اور ہمارے اچھے اعمال صاحب الزمان قلب اطہر کو شاد کرتے ہیں، ہمارے برے اعمال صاحب الزمان کے قلب اطہر کے لیے ایک زخم پیدا کرتے ہیں، صاحب الزمان کے قلب اطہر کے لیے۔ اور جب کوئی مومن پاک و طیب و طاہر عمل کرتا ہے اور شب جمعہ اس کے اعمال صاحب الزمان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، صاحب الزمان اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کی ترقی اور تکامل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس بندے کی قلب خود کو متمسک و منشلی کرنے کے لیے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ پھر بندے کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خدا سے راز و نیاز کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے قلب کے اندر خود بخود دیکھتا ہے کہ اس کو لذت مل رہی ہے صاحب الزمان سے ملاقات کرنے میں، صاحب الزمان سے رمز و راز کرنے میں، دعا، مناجات و نیائش کرنے میں، دعائیں پڑھنے میں اس کو لذت مل رہی ہے۔ جب بھی تمہیں نماز میں، رکوع میں، سجود میں، کسی بھی اچھے کام میں جب بھی تمہیں لذت محسوس ہو، سمجھ جاؤ صاحب الزمان نے خدا کے حضور دعا کی ہے، یوں ہی تمہیں خدا کے دین کے اندر ایک لذت محسوس ہو رہی ہے۔ جی فائدہ۔ جی آغا، اس میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم جو بحیثیت انسان ہیں اپنے آپ کو کس طرح اپنے امام سے قریب کریں، وہ کیا کام کریں کہ جو عید کے دن ہمارے امام کی خوشی کا باعث بن سکیں، جیسے ہم عام طور پہ جب عید ملتے ہیں یا کوئی اچھے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں،
تو ہم اپنے وقت کے امام کو کیا تحفتاً دے سکتے ہیں؟ اوبویسلی ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ایک ان کے چاہنے والے کی، ایک ان کے ماننے والے کی حیثیت سے، ادنا سے غلام کی حیثیت سے ہم کیا ایسا کریں جو ان کو ہدیتاً پیش کر سکتے ہوں اور ان کو دے سکتے ہوں؟ فائزہ، من کجاؤ کوچا، کیا میری حیثیت ہے، کیا میرے پاس جو کچھ ہے صاحب الزمان کی برکت سے، اگر میری سانسیں آ رہی ہیں صاحب الزمان کی برکت سے، اگر میں لوگوں میں دیندار و دین شناس مشہور ہوں صاحب الزمان کی برکت سے، کتنے ہی میرے ایسے عیب ہیں، کتنے ہی میرے ایسے گناہ ہیں، اگر صاحب الزمان کی آبا نہ ہوتی اور صاحب الزمان کریم نہ ہوتے اور صاحب الزمان ستار نہ ہوتے، خدا کی قسم میں کسی کو سلام کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ صاحب الزمان کیوں کرامتوں کو تلاش کرو، رحمتوں کو تلاش کرو، اپنے وجود کے اوپر صاحب الزمان کی نظر کرامت کو تلاش کرو۔ کتنے ہی ایسی نجاستیں ہیں کہ اگر واقع شگاف ہو جاتی، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے دوست، ہمیں احباب ہمیں سلام نہ کرتے۔ یہ صاحب الزمان کی برکت، ان کی شخصیت پر نور ہے، ان کا وجود مقدس ہے کہ انہی کی وجہ سے ہمارے چہروں کے اوپر نجاستیں ظاہر نہیں ہیں۔ ہماری نجاستوں کو صاحب الزمان کی ایک نظر کرامت ختم کر دیتی ہے۔ صاحب الزمان جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کی قسم جب صاحب الزمان ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، خدا اپنے ملائک سے کہتا ہے کہ وہ جو نامہ اعمال تم نے لکھا ہے اس سب کو مٹا دو، مٹا دو، کسی کو خبر نہ کرنا۔ کیوں؟ صاحب الزمان نے دعا کی اپنے عاشقوں کے لیے، جاننے ساروں کے لیے، فدا کاروں کے لیے۔ بہترین ہدیہ کیا ہے؟ عید پہ بہترین ہدیہ کیا ہے؟ فائزہ، امام سجاد کی جو دعا ہے، اسی وداع رمضان کے بعد کی جو دعا ہے، عجیب دعا ہے امام سجاد، اور روزہ عید الفطر پہ جو دعا ہے امام سجاد، عجیب دعا ہے۔ فرماتے پروردگارہ میری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرنا، میرے ساتھ وہ سلوک مت کر جس کا میں اہل ہوں، میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ پروردگار، جو شخص بجلی کے کڑکنے سے کانپ اٹھتا ہو تو تیرے غضب کی آواز کو کیسے سنے گا؟ پروردگار، اگر میں چھپنا چاہوں تو مجھے ڈھونڈ لے گا، بھاگنا چاہوں تو مجھے پکڑ لے گا۔ تو پروردگار، اس سے پہلے کہ تیرے فرشتے مجھے ڈھونڈیں، میرے بال پکڑ کے تیرے سامنے لے کر آئیں، پروردگار میں خود تیرے سامنے حاضر ہوں، اعتراف کرتا ہوں پروردگار کہ میں تیرے بندوں میں سب سے پست، حقیر، ذلیل، نجس ہوں۔ فائدہ، اعتراف گناہ خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک کوشش کریں کہ بندگان خدا سے محبت سے بات کریں۔ فائزہ، قرآن کیا رہا ہے؟ قرآن کا یہ جملہ ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے محبت سے بات کریں۔ فائدہ، یہ رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان چلا جائے لیکن رمضان کے آثار آپ کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ آپ کے اخلاق میں نرمی، محبت، مودت، احساس، ذمہ داری پیدا ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ کم از کم ایک چیز تو پیدا کرو اس ماہ۔ وہ آدمی جو رمضان کی ہدیوں میں سے کوئی ہدیہ اپنے قلب میں رکھے، اس کے لیے عید ہے، عید اس کے لیے۔ ان کمالات، وہ ہزاروں کمالات میں سے ایک کمال آپ نے کسب کیا، اس کمالات کی جلوہ گری کا نام عید ہے۔ یہ فائدہ۔ جی آغا، ابھی تھوڑا سا یہ گائیڈ کیجیے گا آغا کہ ہم جو ہے اپنا اوور آل، اب چونکہ ہم آخری مومنٹس ہیں ہمارے، 2-3 منٹ 4 منٹ اور ہیں، تو اس میں بس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اوور آل ہم سب عید کیسے منائیں، ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھیں، کن چیزوں کا بہت خیال رکھیں، اور جو اس وقت اس دنیا میں ظلم اور ستم چل رہے ہیں اس ضمن میں ہماری ذمہ داری تھوڑا سا اس کی بھی نشاندہی کریں، کیونکہ ظاہر اجتماعات ہوتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سارا کچھ ہے، تو اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ فائدہ، عید جشن کا نام نہیں ہے، تفریح کا نام نہیں ہے، عید احساس ذمہ داری کا نام ہے، احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ اور جو کچھ سینہ رمضان سے آپ نے کسب کیا ہے، ان جلال اور جمال اور زیبائی کی جلوہ گری کا نام عید ہے۔ ایک مسلمان ذمہ دار انسان کیسے عید منائے؟ آپ مجھے بتائیں، کیسے جشن منائے؟ آج ہماری بیٹیاں درندہ اسرائیلوں کے ہاتھوں لہولہان ہیں، کیسے ایک مرد خدا، کیسے ایک ذمہ دار انسان، کیسے ایک شریف اور نجیب انسان عید منائے؟ آج تمام دنیا کے اندر ہماری مائیں بہنیں، مسلمان مومنین مائیں بہنیں، مثلا افغانستان کے اندر سید الشہداء کے مدرسے کے اندر وہ طیب و طاہر، پاک اور مطہر بیٹیاں خون میں لت پت ہوتی رہی، انسان کیسے عید منائے؟ فلسطین کی بچیاں آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، صاحب الزمان کی منتظر ہیں۔ یتیم بچے جو اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہیں،
دن رات بمباری کے دوران اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہیں، کسی دست شفقت کو تلاش کرتے ہیں، کوئی آئے ان کے سروں پر ہاتھ رکھے، داغی یتیمی ان کے وجود سے ختم ہو. ان کی دردناک فضائیں آسمان و زمین کو لرزہ باندام کرتی ہیں. ایک ذمہ دار عاشق امام زمان کیسے عید منائے؟ بھائی عید جشن کا نام نہیں ہے، عید احساس ذمہ داری کا نام ہے، واجبات کو ادا کرنے کا نام ہے. ایک انسان سعید، انسان رشید، ایک ذمہ دار، ایک فرض شناس انسان کے وجود میں آنے کا نام عید ہے. جس دن انسان خدا سے ارتباط پیدا کرے اور شیطان سے اپنے ارتباط کو منقطع کر دے، اس روز کا نام عید ہے. جس دن انسان کا پورا وجود خدا کی محبت میں رنگین ہو جائے، سبقت اللہ خدائی رنگ میں رنگ جائے، وہ دن یوم عید ہے. اور اصل عید کب ہوگی؟ جب زمین پر زمین کا وارث آئے گا، جب صاحب الزمان تشریف لائیں گے، تب عید ہے مسلمانوں کی. وہ عید ہے جب فرزند زہرا تشریف لائیں گے اپنی ذوالفقار کے ساتھ، رؤوفیت کے ساتھ، دین پیغمبر کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ. مسلمانوں کے اوپر ان کا رؤوف رحمت اور ان کے عبا میں تمام مسلمان سما جائیں گے اور وہ ظلم و کفر و شرک کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے. مسلمانوں کے احساس ذمہ داری عطا ہوگی، مسلمانوں کے درمیان کمالات پیدا ہو جائیں گے، مسلمانوں کو عشق اور محبت حقیقی پیدا ہوگا، نجاست کثافتیں ان کے وجود سے دور ہو جائیں گی اور نظام عدل و عدالت میں وہ پیوستہ اور خاکستہ ہو جائیں گے. وہ دن عید کا دن ہوگا جب زمین پہ کفر شرک کی حکومت ختم ہو جائے گی. پرچم عدالت جس دن اس زمین پہ سایہ فگن ہوگا، وہ دن عید کا دن ہوگا. فائزہ جی آقا بہت بہت شکریہ. ہمارا وقت بالکل تمام ہو جاتا ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں ان تمام نشستوں کے لیے جو ہمارے ساتھ آپ کی رہیں. ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ ایسا ملا جو شاید پہلے نہیں ہماری سماعتوں کی نظر ہوا، ہمارے قلوب کی نظر ہوا، جس سے ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جن چیزوں کی طرف آپ نے ہمیں نشاندہی کی ہے، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں اور ان کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ سکیں تاکہ امام وقت کو جو ہے سرو کر سکیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ کہ جہاں آپ رہیں خوش رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس اگلے سال یہ لمحے ہوں گے ماہ رمضان کے یا نہیں ہوں گے، عید ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اس وقت یعنی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جو وقت اور جو لمحے ہم سب کے پاس ہیں انہیں صرف کیجیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت، رسول اور علیہ رسول کی معرفت اور اس کی باعثیرت اطہار جو ائمہ اطہار جو ہے اس کو اپنا کر اپنے وجود میں اس نور کو ہم احیا کریں، اس نور کو ہم پیدا کریں جس کی روشنی سے ہمارے گرد و نواح روشن ہو جائیں، ہمارے اندر وہ حریت فکر ہو، ہمارے قلوب میں وہ شجاعت ہو، ہمارے اعمال میں، ہماری ڈیسیژن پاور میں وہ اور ہمارے انتخاب میں وہ نور ہو جو نظر آئے کہ جب ہم کچھ بھی چناؤ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کیریئر کا چناؤ کر رہے ہیں، کسی اپنے لائف پارٹنر کا چناؤ کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں یا دنیا میں یا آخرت کے پرسپیکٹیو میں کوئی بھی چیز چن رہے ہیں، تو اس کو ہم شجاعانہ سوچیں، بابصیرت رہتے ہوئے سوچیں اور ایسا سوچیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہماری چاہتیں، ہماری پسند اور ناپسند رب تعالیٰ کی پسند اور ناپسند سے متصل ہو. یعنی میری میں کچھ نہ رہے بلکہ ہم اپنے رب کی چاہت کو مقدم سمجھے، محمد والے محمد کی چاہت، ان کی پسند اور ناپسند کو مقدم سمجھے. تبھی ہم اصل میں کامیاب ہوں گے، تبھی ہمیں شجاعت آئے گی، تبھی ہم اس بحرانی کیفیت سے نکل پائیں گے جس کے اندر آج ہمارے وجود جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہوس پرستی مفاد پرستی کی فارم میں موجود ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی مشکلات، ہم سب کی بالخصوص تمام امت مسلمہ جو اور تمام انسانیت جہاں جہاں اور تمام مخلوقات خدا جہاں جہاں دکھ، اذیت، تکلیف، رنج اور الم کا شکار ہے، رب اپنی رحمت کرے اور سب پر اپنا کرم کرے، فلسطین کو آزاد کرے، کشمیر کو آزادی نصیب کرے، یمن میں امن و امان اور آزادی نصیب، اور جو بحرین میں مسلمان جو ہے تکلیف میں ہیں اور جو جگہوں پہ انسانیت اذیت اور تکلیف میں ہے، جیسے سوڈان میں بھوک، افلاس اور پیاس ہے، تو ان سب جگہوں پر جہاں جہاں اس دنیا میں بے امنی ہے، دکھ اور تکلیف، افلاس، بھوک اور پیاس ہے، رب کریم سب کی دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرے. ہم سب کو مخلوقات خدا کے لیے باعث رحمت، باعث محبت، باعث سکون اور باعث اطمینان بنائے اور ہمارے وجود کو رب تعالیٰ کا محبوب بنائے تاکہ ہم کامیاب و کامران اس دنیا سے جا سکیں اور اپنے امام
इस्लाम की सच्चे मुखलिस तरीन नासिर बनाए, हमें और हमारी नस्लों को इमाम वक्त की नासिरी में शामिल करे। इलाही आमीन। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़मान जान ले हैदर की ज़ुल्फ़िकार हूँ मैं। हर एक जरी मेरे जौहर का मदह खान रहा, मेरी अमां से जो निकला वो बेअमान रहा।